السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ جن کے دوسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا۔ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ آئیے اب کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیں۔ قل قاف پر کیا جائے گا، نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ ادعو قطب جدن یعنی کہ قاف تا با جیم دال ان حروف پر قلقلہ ہوتا ہے، تو حروف قلقلہ میں سے دال یہاں پر ہے تو دال پر ہم قلقلہ کریں گے۔ دال پر قلقلہ ہوگا، آئین کے بعد واو حروف مد میں سے، اس لیے آئین کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را پر زبر ہے، را پر کیا جائے گا ربی ولا اشرک، را کے نیچے زیر ہے، اس را کو ہم باریک ادا کریں گے، کاف بھی باریک ادا ہوگا، بھی احدا آخر پر ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے وقف کریں گے۔
یہاں پر بھی اسی طرح قاف ہے، قاف پر کیا جائے گا، انی لا املک لکم، یہاں پر کاف باریک ادا ہوگا، لام باریک ادا ہوتا ہے، یہاں یہ کاف یہاں پر بھی کاف ہے، یہ بھی باریک ادا ہوگا۔ ضاد پر ہوگا اور را بھی پر ہوگا، ضاد ہمیشہ ہی پر ہوتا ہے، را پر چونکہ زبر ہے اس لیے را پر ہوگا، اور نون کا ادغام واو میں ہوگا، ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ ولا رشدا، را کو پر کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، کل انی، قاف پر کیا جائے گا، نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہم غنہ کرتے ہیں، غنہ ہوگا اور اظہار کے ساتھ ہوگا۔ نون کا ادغام یا میں ہوگا، کل انی لن یجیرنی، تو نون کا ادغام یا میں ہوگا، ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ را پر دیکھیں زبر ہے، فتح ہے، اس لیے را کو پر کیا جائے گا۔ اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو ہم پر ادا کریں گے۔ احدوں، جب ہم وصل کریں گے، اگر وقف کریں گے تو دال پر چونکہ ساکن ہو جائے گا اس لیے ہم آگے واو پر نہیں ملائیں گے۔ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں تشدید بے شک ہے، تو ہم اس صورت میں ہم دال کو نون کا ادغام واو میں نہیں ہوگا، اور اگر وصل کریں گے تب نون کا ادغام واو میں ہوگا، تو یہاں پر جب ادغام ہوگا تو غنہ بھی ہوگا، اور جب ہم وقف کریں گے تو پھر ہم آگے واو پر فتح کے ساتھ ہم آگے شروع کریں گے۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے، اس لیے ہم نون کا غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر من دونہی، یہاں پر نون کے بعد حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ ملتحدہ، اور اسی طرح آخر پر ہم جب وقف کریں گے تو یہاں پر بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے وقف کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔